اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت قابل احترام طلبہ اکرام و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مارخہ 10 جنوری 2025 ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ ہم اپنے درس قرآن کا آغاز جو ہے سورہ النساء ہے، اور صفحہ جو میرے پاس قرآن مجید ہیں اس کا 111 صفحہ نمبر 111 پہ سورہ النساء ہے، 4 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 182 ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے جو میں اکثر آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الاعراف اور آیت نمبر 204، صفحہ نمبر 218۔ اس میں یہ آیت ہے 204 نمبر کہ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے، پیش کیا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہایت غور سے سننا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو تمام توجہ جو ہے آپ اپنے قرآن کی طرف لگا رہی ہیں خاموشی سے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت آئے، یعنی سننے سے ہی رحمت آتی ہے۔ یہ یہ الہی فرمان ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھ کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم قرآن کو غور و خوض سے سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالی سے توفیق مانگیں۔ تو آیت یہ ہے جو ہم نے تعارف قرآن کے حوالے سے دروس شروع کر رکھے ہیں، اس کا یہ اگلا درس ہے، غالباً 5واں ہوگا۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، 482 سورہ النساء اس کی آیت نمبر 82 ہے، صفحہ نمبر 111 ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیوں غور نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے قرآن کے اوپر؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ قرآن، یعنی سب سے بڑی دلیل دی ہے اللہ نے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کا قرآن ہوتا، کسی اور کا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرآن ہوتا تو پھر تم اس میں بے شمار تضادات پاتے، کنٹرڈکشن پاتے، ڈسکریپنسیز پاتے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز قرآن کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی اپنی بات کی خود نگیشن نہیں کرتا، نفی نہیں کرتا، ہر بات صاف بیان کرتا چلا جاتا ہے، سب میں کوئی تضاد نہیں آتا، نہ کوئی شک ہے نہ ریب ہے۔ یہ فرمایا کہ تم تدبر تو کرو، غور و فکر تو کرو کہ قرآن کیا کہہ رہے ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں غور نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے اس قرآن کے اوپر؟ تمہیں کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ فرمانے
الہی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ قرآن فہمی کے حوالے سے درست چل رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایسے حقائق یا ایسے واقعات کچھ لانا چاہ رہا ہوں۔ آج غور سے سنیں آپ بھی، جنہوں نے غور سے سنا تھا اس کی کیفیت کیا ہو گئی تھی۔ میں آپ کے سامنے وہ آیات مبارکہ لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سورہ المائدہ ہے، المائدہ، اور صفحہ نمبر ہے 148، 148۔ اس کی آیت ہے 83 آیت نمبر ہے۔ المائدہ 83 آیت نمبر ہے، سورۃ نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 148 ہے۔ فرمایا یہ وہ ایسا واقعہ آیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصارہ آئے، نصارہ یعنی عیسائیوں کی جو جماعت آئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا۔ تو سننے کے بعد ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا ہے۔ ہم تو قرآن پڑھے نہ پڑھے ایک برابری ہے، ساری امت نے قرآن چھوڑا ہے ہوا، قرآن نہیں ہے، پورے پاکستان میں گھوم جائے آپ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی ہمارے استاد محترم کو، یہ قرآن سناتے تھے، اور جہاں مرضی گھوم جائے خالص قرآن نہیں ملے گا۔ قرآن ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی مذہب پرست طبقات ہیں ان کے پاس قرآن خالص نہیں ہے۔ اگر کہیں ایک آیت پیش کر دے تو ساتھ ان کے کئی مثالیں لگاتے ہیں، کئی قسم کی باتیں اس کے ساتھ جوڑ کے تو وقت ضائع کر اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی رحمت ہے، قرآن خالص ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا، سکھایا بھی، تو اس لیے آپ کے سامنے خالص قرآن آتا ہے۔ ہم سب جتنی بھی بہن بھائی اس قرآن کی محفل میں شامل ہوتے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے آپ سمجھے خوش قسمت ہیں، ہم خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ قرآن سمجھاتا ہے خالص۔ تو یہ سنیں آج فرمایا کہ جب انہوں نے یعنی نصارہ کے حوالے سے بیان آ رہے ہیں کہ جب انہوں نے سنا قرآن ان کی کیفیت کیا ہوئی۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو رسول پر نازل ہوا قرآن، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ ان کی کیفیت کیا ہوئی، ان کا اندر کیا تبدیلی رونمائی ہوئی۔ ترا اعینہم تفیض من الدمع، ان کی جیسے کہتے ہیں ہچکی بچ جانا، یعنی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، کہ تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں اور ہچکیاں لے رہے ہیں، جیسے بڑا کسی اپنے عزیز کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس پہ جب انسان روتا ہے کہ دیکھ کے اس کا جو دستے خاکی ہوتا ہے، جب اس جگہ پہ ہچکیاں نکلتی ہیں۔ لیکن یہ ایمان والے ایسے بنے کہ جب انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن جو نازل ہوا تھا ان کے اوپر، ان کی وہ زارہ قطار رونے لگ گئے، تفیض من الدمع، یعنی ہچکی بچ گئی ان کی۔ آگے فرمایا مما عرفوا من الحق، انہوں نے الحق کو پہچان لیا، یہ قرآن الحق ہے۔ انہوں نے کیا ہوا، مما عرفوا من الحق، انہوں نے قرآن کو یعنی الحق کو پہچان لیا اور کہنا شروع کر دیا، یقولون، انہوں نے کہا یقولون ربنا آمنا،
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے ہمارے پروردگار ہم نے قرآن سن لیا اور ہم ایمان لے آئے، ربنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمارا نام گواہوں کی لسٹ میں لکھ لو۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس قرآن کے سننے کے بعد، ہماری گواہی بھی نوٹ کر لو۔ آگے ہے انہوں نے فرمایا ان ایمان والوں نے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اب ہمیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہ لائیں، ہم کیوں روک رہے ہیں اس بات پہ، ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کے ہیں جبکہ ہمارے پاس الحق آ گیا ہے۔ یہ تھی ان کی یعنی اندر کی کیفیت چینج ہوئی ان کی، یہ الفاظ انہوں نے کہے اور اللہ نے ان الفاظ کو قرآن مجید کا حصہ بنا لیا۔ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، انہوں نے کہا ہم امید رکھتے ہیں اس بات کی کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں داخل کرے گا قوم صالحین، صالحین جو قوم صالحین ہوگی ان کے ساتھ ہی ہمیں بھی شامل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے کہنے کے بدلے میں یعنی ان کے ایمان لانے کے بدلے میں اللہ نے ان کو کیا کیا؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کو ایسی جنات عطا کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور اس کی جزا جو محسنین ہوتے ہیں یعنی حسن کارانہ کام کرنے والے، اللہ فرما رہے ہیں ان کا یہ بدلہ ہوتا ہے، ان کی جزا یہ ہوتی ہے، وذالک جزاء المحسنین، ان کے جو جنات عطا کی جاتی ہیں ان کے اعمال صالح کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آتے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ جب میں آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قائم اور دائم رکھے۔ آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، جو آپ بیٹھے ہیں قرآن کو لے کے، آپ ہی ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ جتنا غور سے سنو گے اللہ تعالیٰ رحمت عطا کرے گا، رزق میں برکت آئے گی، معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک بیان کیا ہے، ان نصارہ جنہوں نے قرآن مجید سنا تھا ان کی بات اللہ نے ریکارڈ کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرمایا یہ قرآن ہمارا ہے، ہم نے بھیجا قرآن اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہ آیت نمبر 15، سورۃ نمبر 15 الحجر، صفحہ نمبر 325 ہے۔ اس کی آیت نمبر 9، صفحہ نمبر 325 اور آیت نمبر ہے اس کی 9 اور سورۃ نمبر ہے 15۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے
کہ وہ انسان کو کھڈ کھائیوں سے نکال کر لائٹ میں لے کے آتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن جو ہے 1400 سال سے آ رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہے۔ اس کا کوئی کتاب مقابلہ کر ہی نہیں سکتی کسی بھی حوالے سے۔ تو اس کے لیے جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا قرآن کے حوالے سے، اتنی آپ کے اللہ رحمت عطا کرے گا۔ یہ جو دیکھیں کہ یہ سورہ قاف ہے 50 نمبر، سورہ قاف 50 نمبر 665 صفحہ ہے۔ اس کی ایک دو آیاتیں دیکھتے ہیں۔ قاف والقرآن المجید، قاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا یعنی وصف ہے، وصف، اور اللہ کو قیوم کہتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے والقرآن المجید ہے، یہ گواہی ہے اس قرآن مجید کی، واہ ہے یہ والقرآن المجید، یہ جو کہتے ہیں قرآن مجید کی قسم، یہ نہیں ہے اس کا ترجمہ۔ قرآن مجید گواہی دے رہا اس بات کو، جب وہ مکہ میں کفار کے سامنے بھی پیش کی گئی آیات، ان کی کیفیت یہ بتائی ہے قرآن نے۔ وہ کہہ رہے تھے آگے سے بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ کیسا، یہ عجیب کلام، کیا ہمیں اس نے یہ عجیب کیفیت میں ڈال دیا ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا ہے یہ قرآن لے کے۔ ان کو یہ حیرانگی ہوگی کہ یہ کیسی باتیں لے کے آیا ہے۔ وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، وہ کافر کہنے گے یہ عجیب کتاب ہے، یہ عجیب کلام ہے۔ ان کے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی۔ کہتے تھے، یہ بندہ کہتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ کہتا ہے مرنے کے موت کے بعد جب مٹی ہو جائے گا تو دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ یہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ عجیب بات کہہ رہے کہ دوبارہ تم اٹھائے جائے گا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی آنی ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس دنیا میں۔ تو ان کے لیے بڑی عجیب غریب ان کے سامنے ان کو لگ رہا تھا یہ باتیں آ رہی ہیں۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ تو انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، زندگی، زندہ ہونا تو قرآن کے ذریعے زندگی ملے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر ہم زندہ ہیں اور قرآن کو بند کیا ہے گھر میں تو ہم ڈیتھ شپ میں ہیں، ہم سمجھے مردہ ہی ہیں۔ اگر قرآن آپ کے پاس آئے گا تو زندگی ملتی ہے۔ یہ میں ابھی آپ کے سامنے حوالے لاؤں 622 ابھی پڑھتے، پہلے یہ سورہ الملک ہے، الملک 67 نمبر سورت ہے، صفحہ نمبر 729 ہے۔ جس وقت جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، پھینکا جا رہا ہوگا،
یہ آیت نمبر 7 ہے، سورہ الملک 729 صفحہ 67 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 7 سے شروع کر رہے ہیں۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب اس میں ڈالا جا رہا ہو، پھینکا جا رہا ہو، وہ وہاں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس جہنم سے، اور جہنم جو ہے وہ یعنی جوش مار رہی ہوگی، بہت چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، جوش سے یعنی جیسے پھٹ رہی ہوگی، اتنی شدت ہوگی آگ میں۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، وہ جو ڈالے جا رہے ہوں گے فوج در فوج، جتھوں کو جتھے، تو وہاں ایک جو داروغہ ہوگا جہنم کا، وہ سوال کرے گا ان جہنمیوں سے، سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، بھئی آپ کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ جہنم کے سین کے یعنی اس کے پاس جو دورہ ہوگا مقرر کیا ہوگا نگران، وہ سوال کرے گا سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا وارن نہیں آتا؟ وہ کہیں گے جہنمی قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے یہ آیا تھا، وہ ہمارے پاس آیا تھا نذیر، ہمیں آگاہی دینے والا آیا تھا، ہم نے کیا کیا فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، تکذیب کی، اس کی بات سنی انسنی کر دی، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور آگے سے وہ جہنمی جواب دیں گے، وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے جی کاش ہم اس وارنر کی آگاہی دینے والے کی اب سن لیتے بات، وقالوا لو كنا نسمع، کاش ہم اس کی بات کو سنتے، او نعقل، اور ہم کیا کرتے عقل استعمال کرتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم اس دوزخ میں نہ آتے، اگر ان کی بات کو سن لیتے تو ہمارا ٹھکانہ آج دوزخ نہ ہوتا۔ تو اس کو جو چڑیاں چوگی پھر تو ماننا نہ ماننا بہت بن ہی نہیں سکتی، اس لیے قرآن ہم سب اس انداز سے سنیں کہ ہم نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے سنا ہی نہیں تھا، ہم انشاءاللہ سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے، تو جنات تو اس کے لیے حاضر ہیں اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح یہ دیکھو سونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور کیا ہمارے لیے ارشاد فرمایا، یہ صفحہ نمبر 159 ہے اور سورہ الانعام ہے، 6/19، یہ آیت نمبر 6/19 صفحہ نمبر 159 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے رسول آپ ان سے کہیں لوگوں سے قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ سب سے جو اتھینٹک بات ہے
وہ کس کی ہے؟ سب سے اونچی بات، بڑی بات، گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ فرمایا جا رہا کل ایو شیئن اکبر شہادہ، یعنی اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی بڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ تو فرمائے کل اللہ، اے رسول آپ ان کو کہیں اللہ کی شہادت، یعنی کس کی شہادت بڑی ہو، سب سے معتبر شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا اے رسول آپ کہیں کل اللہ، کہ اللہ سے بڑھ کر شہادت کسی کی شہادت نہیں ہو سکتی۔ شہید بینی و بینکم، اس پر ہم بھی شہادت دیتے ہیں اور تم بھی گواہ رہنا کہ یہ بات کہی گئی تھی۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، فرمایا میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ کس لیے وحی کیا گیا؟ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ اس لیے قرآن وحی کیا گیا کہ اس کے ذریعے آگاہ کرنا ہے لوگوں کو۔ یہ ایک ہی کتاب ہے اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ ہی اتھینٹک کتابیں ہیں اس قرآن کے علاوہ۔ فرمایا وَأُوحِیَ، وہ اوحیہ اے رسول آپ الیہ ھذا القرآن، یہ جو قرآن آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے لِأُنذِرَکُم بِهِ، اس کے ذریعے تم نے ابلاغ کرنا ہے۔ آگے وَمَن بَلَغَ، اللہ نے فرمایا کہ جس تک یہ آواز پہنچے قرآن کی، اس کو چاہیے اس بندے کو جس کے پاس قرآن آ گیا، وہ من بالغ، یہ اب لوگوں کو پہنچائے، آگے مشتہر کرے، ابلاغ کرے، اس کی ذمہ داری بن جاتی، جیسے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں۔ آپ صرف اپنی طاقت نہ رکھیں، یہ قرآن یہ جو ہمارا خالق ہے اس کا فرمان ہے، اگر آپ کے پاس یہ بات پہنچ چکی ہے آپ اپنے اس کا ابلاغ کرنا ہے۔ وَمَن بَلَغَ، آپ اس کا ابلاغ کریں، آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ نہیں پہنچایا گیا۔ امت اس وقت ہے قرآن کے بغیر ہی بیٹھی ہے، گھروں پہ تو پڑے ہوئے، کتنے گال کر کے پڑھتے ہیں یا کتنے عمل کرتے ہیں، یہ بات ہے۔ فرمایا اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، یہ کہتے ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم لوگ جو یعنی اس معاشرے میں آج بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا اور بھی ہیں، اور بھی الہ ہیں۔ اِنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کل اے رسول آپ اعلان کریں لا اشہد، قل لا اشہد، میں ایسی گواہی نہیں دیتا جو تم کہتے ہو اور بھی اللہ کے سوا الہ ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، فرمایا آپ کہیں کہ سوائے اللہ کے الہ واحد صرف اللہ ہے۔ قل انما هو الہ واحد، کہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے، ایک ہی الہ ہے۔ قل واننی بریء مما تشرکون، رسول سے فرمایا گیا ان مشرکوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں کہ میں اظہار بیزاری کرتا ہوں تم سے، اے مشرکو، قل انما هو الہ واحد، کہیں کہ اللہ کے سوا اور الہ واحد صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں اظہار بازاری کرتا ہوں تم سے مشرکو۔ یہ فرقہ پرست جتنے بھی ہیں ہماری دنیا میں، ہمارے ملک میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی شرک ہے، ان کو شرک کا ہے، شرک ہی ہم نے کما کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں، ایک آیت میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے یہ فرقہ بندی شرک ہے۔ یہ نہیں فرقے کا کہنا یہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا میں اہل حدیث ہوں، یہ نہیں، آپ نے کسی فرقے کا نام بھی نہیں لینا۔ اگر آپ نے آپ کو فرقوں میں شمار کیا تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، 518 صفحہ، سورہ الروم، یہ آیت نمبر 30 ہے۔ فرمایا، یہ میں آپ کو یہاں سے شروع کرتا ہوں 30 نمبر سے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی تمام توجہ جو ہے دین حنیف کی طرف رخ رکھنا ہے۔ آپ نے اپنا چہرہ، اپنا جو رخ ہے وہ دین حنیف کی طرف ہونا چاہیے۔ دین حنیف جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حنیف کا مطلب ناک کی سیدھ میں چلنا، یعنی فرامین الہی کی پاسداری کرنا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ دین من دستور و حیات، اس کے مطابق چلنا ہے آپ کے لیے، یعنی قرآن کے مطابق۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، جو اس کے لیے وضع کیا ہے، اس کے مطابق اس کو ڈھالا گیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی، کوئی اس میں یعنی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ولا ذالک دین القیم، یہ ہے دین قیم۔ اللہ کا ایک معنی شرک سے اپنے آپ کو بالکل الگ کرنا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی۔ آگے ہے اگلی آیت 31، منیبین الیہ واتقوہ، خالصاً اس کی طرف رجوع رکھو، منیبین الیہ واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، واقیم الصلاۃ، اور صلاۃ کو قائم کرو۔ اور آگے ہے ولا تکونوا من المشرکین، یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طرح میرے بہنیں اور بھائی، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اور مشرک کے نیچے 32 نمبر تشریح کی اللہ نے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ یہ جو دین میں فرقہ بندیاں کرتے ہیں، گروہ بندی کرتے ہیں، جتھے بناتے ہیں، فلانا گروہ، فلانا فرقہ، ان سے اللہ فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ جو فرقہ پرست ہوتے ہیں یہ مشرک ہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، مشرک کون ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ فرقہ پرست جو ہیں، یہ مذہبی طبقے، یہ مذہبی جو وڈیرے ہیں، ان کے سرپرستوں نے امت کو تقسیم کر رکھا ہے، اور یہ تقسیم جو ہے یہ شرک کی بنیاد ہے، اس کو شرک کہا اللہ نے۔ تو آپ نہ شامل ہونا اس میں ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ ہونا،
اور مشرکون من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ہر جو فرقہ پرست ہے وہ کوئی فرقے کا ہو، وہ ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ کا بندہ جو ہے وہ جس فرقے میں ہے وہ اس کا سمجھتا ہے ہم بڑی فرحت ہے، ہمیں بڑی یہاں سکون ہے، آرام ہے، ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں فرقے کو۔ اللہ میں ہر فرقہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، جہاں بھی وہ ہے وہ خوش ہے، اس سے من نازاں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے منع کیا ہے، فرقہ بندی نہیں اختیار کرنی، نہ کسی فرقے میں داخل ہونا ہے۔ آپ نے صرف اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کرنا ہے، مسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آپ کو انا اول المسلمین کہا تھا، تو ابراہیم سلام اللہ علیہ کو یہی نظریہ تھا، مسلم۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی دفعہ روشنی ڈالیں گے کہ مسلم کون ہوتے ہیں۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں آخر میں نے اپیل یہ کرنی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ذرا آگے بڑھیں، اور آپ میں سے جو چاہتے ہیں ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی ہو تو اس کلام کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ میں جو بھائی چاہتے ہیں، مثلاً سعید صاحب یا ان کے ساتھی جو ہیں، یا میری بہنیں، کریم نے چند نام بتائے تھے، جو جیسے وہ ہماری بہن ناہیدہ غالباً، وہ کہتا تھا کہ یہ ذرا آگے بڑھنے والے افراد ہیں، اور بھی جو آپ کے ساتھی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کو آگے بڑھائیں، اس کام کو گھر گھر پہنچائیں۔ یہ نہیں اپنے پاس آپ رکھ لیں اس کو سن کے، اس ذمہ داری ہے۔ یہ میں ابھی آج بتائیے کہ جس کے پاس یہ قرآن پہنچے وہ من بالغا، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو بڑھائیں، اس کام کو چھوڑنا ہی ہے، بڑھانا ہے۔ استاد محترم نے بڑی کوشش کی ہے، آپ کافی ٹائم دیا ہے آپ لوگوں کو، اس لیے یہ صدقہ جاری ہے، ہماری نجات کا سامان ہی ہے قرآن۔ آپ کوشش کریں، جو میرے خدمت ہوگی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور قرآن میں چاہتا ہوں آپ کے جیسے نازل ہوتا ہے آپ ایسے سنیں، یہ نزول قرآن ہوتا ہے، خالص قرآن۔ بس یہ میری استطاعت تھی۔ والسلام۔